مرتضی مجتبی کے چند القاب پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اگر ایک ایک لفظ کی شرح کر دی جائے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، زمینوں کے کاغذ ختم ہو جائیں، درختوں کی کلمیں لکھ لکھ کر گھس جائیں، جن و انس کی عقلیں زائل ہو جائیں، لیکن 14 کے فضائل ختم نہیں ہوں۔ یہ کون شہزادی ہے جس کا تعارف کرا رہا ہوں؟ التی ہی ام السبتین۔ ذرا اسی پہ غور فرمائیں کہ یہ کون شہزادی ہے جو سبتین کی ماں ہے۔ سبتین کون ہے؟ جنت میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی، ماں سوائے ہمارے نبی کے باقی تمام انبیاء ریت ہوں گے۔ تعارف کرا رہا ہوں یہ کون شہزادی ہے۔ تمام انبیاء، آدم صفی اللہ رعایا میں ہے، نوح نجی اللہ رعایا میں ہے، ابراہیم خلیل اللہ رعایا میں ہے، موسیٰ کلیم اللہ رعایا میں ہے، عیسیٰ روح اللہ رعایا میں ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار جن کی رعایا انبیاء ہوگی، اس حسن حسین کی یہ ماں ہے۔ التی ہی ام السبتین واکبر حجج اللہ علی الخافقین۔ یہ زمین پانی پہ معلق ہے، کیوں؟ قائم کی وجہ سے۔ آسمان بغیر عمود کے کھڑا ہے، کیوں؟ قائم کی وجہ سے۔ یہ زمین و آسمان اگر قائم ہیں تو قائم کی وجہ سے، تو قائم کہہ رہے ہیں ان جدتی فاطمہ حجت اللہ علینا، قائم کہتے ہیں کہ میں قائم ہوں تو اپنی دادی کی وجہ سے۔ یہ کون شہزادی ہے؟ التی ہے ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ وَرِحَانَةُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ یہ کستوری کی خوشبو نہیں ہے، یہ عنبر کی خوشبو نہیں ہے، یہ فکانہ کعبہ کوثر او ادنا کی خوشبو ہے۔ مقام دیکھیں شہزادی کے القاب۔ التی ہی ام السبتین واکبر حجج اللہ علی الخافقین ورحانۃ سدرۃ المنتہی والکلمۃ التقوی والعروۃ الوثقی والسیدۃ العظمی والصدر اللہ المرخی والمریم الکبریٰ والانسیۃ الحوریٰ والبتول العذراء والحرۃ بیضاء وام ابیہا۔ کیا مقام ہے اس شہزادی۔ وَمَلَكَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّيقَةُ وَالطَّاهِرَةُ وَالزَّكِيَّةُ وَالرَّاضِيَةُ وَالْمُحَسَّةُ وَالْمُبَارَكَةُ صلوات۔ یہ شہزادی کے میں نے چند القاب پڑھے ہیں، اب شہزادی کے اسم کی تلاوت کروں گا، جس کے معنی ہے بابا جہنم سے چھڑانے والی، جہنم سے بچانے والی، فاطمہ اولیاء بن غضبی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ نبی کی بیٹی ہے جو میرے اولیاء کو میرے غضب سے بچائے گی۔ میرے اولیاء کو فاطمہ اہدائی من رحمتی، یہی نبی کی بیٹی ہے جو میرے دشمن کو میری رحمت سے بھگائی۔ کیا نام ہے؟
تو اب میں شہزادی کی اسم کی تلاوت کر رہا ہوں. آپ جتنے میرے سامنے مرد بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹیوں کو نہیں کہہ رہا، آپ کو کہہ رہا ہوں، سب آدمی نبی کی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو کر درود پڑھ کے آگے آگے آ جائیں گے. جتنا زیادہ درود پڑھیں گے، محمد باقر فرماتے ہیں گناہ زیادہ بخشیں گے. والفاطمۃ علیہ السلام وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہم السلام صلوات. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ فاطمۃ الزہرا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أُمِّهَا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أَبِيهَا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَحْلِهَا، شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَنِيهَا، شہزادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بِنتِهَا، شہزادی کی شہزادی ثانیہ زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. اللہم لعن من آذى فاطمۃ الزہرا، خدایا تیری ہر اس کمینے شخص پہ لعنت جس نے نبی کی بیٹی کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے یا دل دکھائے گا. خصوصاً اللہم لعنہم جمیعا. اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. قرآن مجید میں سے اگر کوئی آیت پڑھی جائے، میری آواز آ رہی ہے صحیح؟ اگر فرق ہے آگے پیچھے کا بتا دیں. آ رہی ہے؟ قرآن مجید سے اگر جی بڑی دور آ کے میرے ساتھ اشرا انہوں نے پڑھا ہے وہاں پہ جمن شاہ میں سید ہیں ماشاءاللہ، مولا ان کی خیر کرے. بہت شریف سید ہے، خوبصورت ذاکر ہے. توجہ ہے؟ قرآن مجید سے اگر کوئی آیت پڑھی جائے توجہ فرمائیں گے. بیٹا بیٹھ جاؤ، یہ اٹھنا ہے تو ابھی چلے جاؤ، بہتر ہے چلے جاؤ، بیٹا ابھی چلے جائیں. سب دیکھ گا بیٹا آگے سے آپ ڈسٹرب کریں گے، ادھر آ جائیں، ایک سائڈ پہ آ جائیں، سائڈ پہ آ جائیں. اور خیر بات توجہ فرمائیں. مین ہیڈ پہ آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں، عالمی سطح کا میسج. قرآن مجید سے اگر کوئی آیت پڑھی جائے کوئی نہیں پوچھتا اس کا راوی کون ہے. پوچھتا ہے کوئی؟ پوچھتا ہے سپارہ کون ہے، پارہ کون ہے، سورت کون ہے اور آیت کون ہے، کون سی ہے، یہی پوچھتا. قرآن مجید کے بعد جتنی بھی ہماری کتابیں ہیں، کتاب اربع ہیں یا کوئی بھی حدیث پڑھے، آدمی کو حق پہنچتا ہے پوچھے کہ اس کا راوی کون ہے. لیکن واحد کتاب ہے قرآن کے بعد جسے ناج البلاغہ کہتے ہیں. اگر اس میں سے اگر آپ کوئی حدیث پڑھیں، کوئی مائی کا لال جرت ہی نہیں کر سکتا پوچھے کہ اس کا راوی کون ہے. مولا علی علیہ السلام، صرف آپ کو تھوڑا سا ذہن بنا رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام مغربین کی نماز کے لیے مسجد کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، آگے ایک ناسبی کھڑا ہے. ناسبی اور مکسر کی تعریف امام صادق کی زبان سے بیان کرتا ہے. امام صادق فرماتے ہیں کہ مکسر اسے کہتے ہیں جو ہمارے فضائل جانتا ہے اور پھر اسے چھپا دیتا ہے. یہ ہے مکسر کی تعریف، یعنی جانتا ہے، جاننے کے بعد چھپا دے، اسے کہتے ہیں مکسر. اور ناسبی اسے کہتے ہیں کہ چوتھے چھٹے ماہ فرماتے ہیں ہمارے موالی سے جو دشمنی کرے گا وہ ناسبی ہے. فرمائیں
یعنی جو آپ سے دشمنی کرے گا نا علی کی وجہ سے، وہ مقصر نہیں ہے، وہ ناسبی ہے۔ یہ آج سے ذہن میں رکھ لیں، جو بھی تمہارا دشمن ہے وہ ناسبی ہے، کیونکہ تم موالی ہو۔ تو اس نے سوال کیا کہ میں آج مولا پہ ایک سوال کرتا ہوں، مولا اس میں پھنس جائیں گے، مغربین کی نماز ختم ہو جائے گی۔ بالکل نہیں، ایسے ہو نہیں سکتا۔ وہ سامنے آ کر کہتا ہے کہ مولا ایک سوال ہے، توجہ فرمائیں گے، جوش میں نہیں سننا، ہوش میں سننا ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ سامنے آ کر کہتا ہے مولا ایک سوال ہے۔ جی کہتے ہیں ہاں کیا سوال ہے؟ وہ جانور کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ وہ جانور کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ جن کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دے گا، سبحان اللہ۔ جن کے کان اندر ہوں گے وہ جاؤ ڈھونڈو۔ یہ کہہ کر مولا چلے گئے۔ ایک انگریز نے 30 سال مولا کے اس کلام پہ سرچ کیا، 30 سال۔ مسلمانوں نے نہیں، انگریز نے۔ کوئی صحرا نہیں چھوڑا اس کے صحراوی جانور نہ دیکھے ہوں، کوئی جنگل نہیں چھوڑا جنگلی جانور نہ دیکھے ہوں، کوئی سمندر نہیں چھوڑا آبی جانور نہ دیکھے ہوں، کوئی میدان نہیں چھوڑا میدانی جانور نہ دیکھے ہوں، کوئی ہوائی جانور۔ جب تمام جانور 30 سال دیکھ لیے تو جب اسے کوئی ایک بھی جانور نہ ملا جس کے کان باہر تھے اس نے انڈا دے دیو، یا جس کے کان اندر تھے اس نے بچہ دے دی ہو۔ جب نہ ملا نا اس نے پھر ریمارک دیے، یہ جس کا کلام ہے، یہ جس کا یا تو اس نے اس پوری کائنات کو خود ہاتھوں سے خلق کیا ہے، اگر خلق نہیں کیا تو جب یہ کائنات خلق ہو رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا۔ توجہ ہوگی، ایک سوال اس بھائی نے جب میں آ رہا تھا آپ نے کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں جو شہادت دی اس کا مقصد نہیں ہے۔ حسین کی شہادت کے 2 حصے ہیں، مقصد شہادت، اثر شہادت۔ اثر آپ کی عزاداری ہے، مقصد دین مصطفیٰ کی پابندی ہے۔ تو اب امام حسین کے یہ جو قرب ہے کربلا میں جو امام کا یہ عمل ہے اسے قرآن سے پیش کرتا ہوں آج ہمارے لیے کیسا ہے۔ توجہ ہے، تو سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ میں اس لیے یہ ضرور آپ نے کہا یہ پہلے میں دینا چاہتا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے میرے حبیب ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو، نصرانیوں کو، مسیحیوں کو کہہ دو کہ تم اپنے آپ کو بڑے مومن سمجھتے ہو گھروں میں بیٹھ کر۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ان سے پوچھو کہ اگر تم مومن ہو تو تم نے پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ توجہ ہے نا، کیونکہ مومن قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی جگہ جہنم میں ہے، اور تم نے نبیوں کو قتل کیا پھر کہتے ہو مومن ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور کہا بھی آپ کیسے مومن ہیں؟ تو پھر پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں قتل کیا، نہ ہم نے قاتل دیکھے، نہ مقتول دیکھے، نہ ظالم دیکھے، نہ مظلوم دیکھے، یہ تو ہزاروں سال پہلے قتل ہو گئے ہیں، تو ہم نے کدھر قتل کیا؟ تو نبی فرماتے قرآن میں آیت آئی ہے کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، تم نے قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نے کیسے قتل کیا ہے؟ نبی نے فرمایا تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی لہذا تم بھی قاتل ہو۔ قرآن مجید سے جواب دے رہا ہوں میں، جو ہے نا
قرآن مجید سے جواب رہے ہو، اور یہ آیت مر گئی ہے؟ نہ دینا بولو بولو، یہ جو قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 مر گئی ہے؟ زندہ ہے۔ آج بھی جو ظالم سے نفرت نہیں کرے گا، نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یا تو کہو آیت مر گئی ہے، یا تو کہو نا آیت مر گئی ہے۔ تو جب آیت زندہ ہے تو آج بھی جو قاتلان امام حسین سے نفرت نہیں کرے گا، اس کا شمار قاتلان امام حسین سے ہوگا، اس کا حشر نشر یزید کے ساتھ ہوگا، شمر کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو عذاب اٹھا رہی ہے، یہ صرف اس آیت جو ہے نا اس کو سامنے لا کر، تاکہ ہمارا قاتلان امام حسین میں شمار نہ ہو۔ یہ ہے اس مجلس کا مقصد ہے، توجہ ہے۔ تو نہج البلاغہ سے میں نے عرض کیا ہے 190 خطبہ سے ایک حدیث لے رہا ہوں، اسی پہ میں نے گفتگو، توجہ فرمانا۔ ایک حدیث نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفتہ کے ربہ ومعرفتہ کے رسولہ ومعرفتہ کے اہل بیتہ ماتا شہیدہ۔ یہ نہج البلاغہ میرے پاس موجود ہے، جو ابھی دیکھنا آ جائے۔ مجلس کے بعد بھی میں حاضر ہوں، اگر پھر بھی ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا، اس کا پورا فوٹو اسٹیٹ بھیجنا۔ مولا فرماتے ہیں تم میں سے جو بھی اپنے فرش پہ مر جائے، اپنے بستر پہ مر جائے گی بیماری کے عالم میں، لیکن مرتے وقت اس کی حالت کیا ہو، اللہ کا حق، رسول کا حق، آل رسول کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے تو اگر اپنے بستر پہ مرے گا، ماتا شہیدہ، تیری موت شہادت ہے۔ تو جو ہے بسم اللہ خیر ہو، تیری موت اس لیے قبر میں لٹا کر، توجہ ہے حضور، اس لیے ابھی میں نے توجہ کی ہے، اس لیے قبر میں لٹا کر کہتے ہیں اسمع افہم، تو سن اور سمجھ۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ جو 14 کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے مرے گا، اسے کہیں گے نا۔ تو پہلے تلاش کریں کہ حق کیا ہے، توجہ فرمانا۔ اسی پہ معاشرہ پڑھ کے اس بھائی کے ساتھ آ رہا ہوں، جمن شاہ میں لئیے میں میرا یہ چھٹا شرح تھا اسی کے ساتھ، اور آئندہ بھی وہاں ہی ہے، وہاں سب تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ لوگ جو ڈوڑا اور بند سننے والے تھے، یہ بھائی گواہ ہے کہ وہاں جو کثرت ہوتی تھی، وہ لوگ اب جو ہیں وہ آل محمد کا ہے نا، وہ کچھ وہ لنگر لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ڈوڑے بند سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کیسا گواہ ہیں آپ؟ توجہ ہے نا، جو بھی تم میں سے، اب پہلے حق تلاش کریں۔ اللہ کا حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے، اور آل رسول کا حق کیا ہے، پھر اس کی معرفت ہوگی نا۔ بولو، جب ہمیں حق ہی نہیں پتا معرفت کیسے ہوگی؟ پہلے حق تلاش کریں نا۔ دیکھیے اللہ کو نبی کہنا کفر ہے، سارے اللہ کو نبی کہنا، سارے بولو کفر، نبی کو اللہ کہنا شرک ہے، اللہ کو امام کہنا کفر ہے، اور امام کو اللہ کہنا جی۔ لیکن ایک منصب ایسا ہے شاہ صاحب، ایک عہدہ ایسا ہے، ایک اپائنٹمنٹ ایسی ہے جس میں تینوں مشترک ہیں۔ جس میں تینوں مشترک ہیں، وہ کون سا ہے؟ وہ غدیر میں نبی نے بتایا، توجہ فرمانا۔ نبی فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، اللہ مولا، وانا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا۔ کتنے مولا؟ دو، فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کتنے مولے؟ بولو، تین۔ اللہ مولا، نہ کفر نہ شرک۔ ہائے 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 ہائے۔ محمد مولا، نہ کفر نہ شرک۔ علی مولا، بولو، نہ کفر نہ شرک۔ یہ تو حدیث تھی، تائید قرآن سے لیتے ہیں۔
قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شاہ صاحب، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں اور میرے بعد اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور اس کے بعد علی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، اور اس کے بعد آیت وہ نہیں پڑھی جاتی، آگے آتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس نے اللہ کو اپنا ولی مانا، اس کے رسول کو اپنا وَالَّذِينَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو اپنا ولی مانا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور صاحب الایمان کو اپنا ولی مانا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ تین ولایتوں کو ماننے والا اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ فرمائے، میں آپ کو ایک رستہ دے رہا ہوں، توجہ ہے؟ کتنے مال میری جو اللہ کو، اس کے رسول کو اور علی کو اپنا ولی مانے گا، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ لاؤ میرے پاس ایک تفسیر کی کتاب ہے اور دوسری نہج البلاغہ، یہ میں ہاتھوں میں لے کر کہہ رہا ہوں، کوئی ایک آیت لے آؤ، بسم اللہ سے لے کر والناس کسی تک، اس ہاتھ سے میں نے 2 مرتبہ قرآن مجید الفوائد الزانویہ تفسیر لکھی، ایک آیت لے آؤ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ 2 ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے، اس کا میں دین قبول کر لوں گا۔ توجہ ہے؟ اب نہ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر موجود ہے، تفسیر فرات، اسے سورہ سبا سے میرے سردار کو پڑھ رہا ہوں، ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں آیت ہے کل انما اعظکم بواحدہ، سورہ سبا کی آیت ہے، اے میرے حبیب ان کو کہہ دے، واحدہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو، ان کو کہہ دے کہ اللہ تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، کوئی لاؤ اللہ کی دوسری نصیحت، بالکل نہیں ہے جی، توجہ ہے؟ صرف ایک نصیحت، کل انما، میں تو ان کو کہو، یہ وعد سنتے ہیں نا، وعد، یہ اسی سے ہے نا کہ میں، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ایک وعظ کرتا ہوں، میرا تم کو کرتا ہوں ایک وعظ، پورے قرآن میں اللہ کی نصیحت کوئی نہیں، صرف ایک ہے، وہ کون سی نصیحت ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر فرات موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کی وہ ایک نصیحت کیا ہے؟ اللہ کی ایک نصیحت کیا ہے؟ امام فرماتا ہے نبی کو فرماتا ہے کل انما اعظکم بولایت علی ابن ابی طالب، اللہ نے قرآن میں صرف علی کی نصیحت کی ہے۔ مولا سے زبان دے، مولا سے زبان دے، مولا سے زبان دے، یا علی سے زبان دو، یا علی زبان دو، مولا سے زبان دے، اصغر کی زبان کے صدقے۔ توجہ ہے؟ ایک نصیحت اللہ نے کی ہے، کس کی؟ علی کی ولایت کی۔ توجہ ہے؟ تو 3 مولا ہو گئے نا، اب اللہ مولا، رسول مولا، علی مولا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ علی تمہارا ولی ہے، ہمیں پھنسا دیا گیا ہے کہ علی کو ولی اللہ مانو، یہی ہے نا ولی اللہ۔ اگر علی اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر ولایت کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ حیدری
اللہ کی اللہ ولی، بالکل صحیح، جہاں تک اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت سمجھا ہے تو یہ علی کی ولایت کیا ہے؟ توجہ ہے، یہ علی کی ولایت کا ہے، اللہ کے ولی ہونے کی تو سمجھ ہے۔ میں 4 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ مقدمہ تفسیر قرآن صفحہ 43، اصول الکافی کتاب الحجہ جلد 1 صفحہ 276 یہ اصول کافی ہے۔ الامالی للمفید مجلس 18، الامالی للتوسی مجلس 36۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، وہ ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت علی کی ولایت، جیسے اللہ کی ولایت ویسے علی کی ولایت، جہاں تک اللہ کی ولایت وہاں تک علی کی ولایت۔ تو فرق کیا ہے؟ اللہ کی ذاتی ہے، 14 کو اللہ نے دی ہے۔ حیدری اللہ کی ذاتی ہے، 14 کو اللہ نے دی ہے۔ جیسے جو علی کی ولایت اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت علی کی ولایت۔ ہمیں ولی اللہ پہ پھنسایا جا رہا ہے۔ علی صرف ولی اللہ نہیں، علی ولی گر ہے۔ یہ نہیں سمجھے، سنیارا سونا گر، چاندی گر، جب تک آدم سے لے کر مصطفیٰ تک اور قیامت تک جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، جب تک انہوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا وہ ولی نہیں بن سکتے۔ یا رسول اللہ، توجہ فرمائیں، علی کو ولی نہ مانے ولی بن سکتے ہیں؟ لو ایک جملہ سیال کوٹ والو آپ کو اگلی سیڑھی پہ چڑھاتا ہوں۔ علی صرف ولی گر نہیں، علی نبی گر بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ علی بولو وہ کیسے؟ یہ ابھی میں نے 4 کتابوں کا حوالہ دیا ہے نا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ و ولایت اللہ ولایت علی۔ مولا فرماتے ہیں اللتی لم یبعث نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک نبیوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا۔ ہائے ہائے ہائے، جی بسم اللہ۔ علی کی بلاد کا جسے قرار نہیں ہو، کروڑوں حج سجدے کرے، ایک بھی گناہ بدن میں حج کا لباس، دل میں گھومتے علی چکر تمام کارا۔ علی کو اگر نبی بن جو آپ اپنا ولی نہ مانے، وہ آدم صفی اللہ نہیں رہتا، نوح نجی اللہ نہیں رہتا، ابراہیم خلیل اللہ نہیں رہتا۔ جب نبی نہیں رہتے تیری کیا حیثیت، کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ۔ علی ولی اللہ، میں شاہ صاحب کے سامنے ایک میں سیال کوٹ والوں میں اپنے درد پیش کرتا ہوں۔ اگر جہاں تقسیم آل محمد کی بڑھ جائے وہاں یہ فقیر بغیر کسی نیاز کے ولایت علی پہ خمسہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ بے شک نعت قرآن، نعمت عظمہ، آیت کبریٰ، بوت رابی، صراط مستقیم، باب خطہ، کل ایمان، ملود کعبہ، نعرہ حیدری۔ یہ میں
میں ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، ایک پائی نہیں لوں گا، پیٹرول کے پیسے بھی نہیں لوں گا، اگر کہو گے تو روٹی بھی ہوٹل سے کھا کر آ جاؤں گا۔ یہ تقصیر جتنی ہے نا آل محمد کے فضائل میں، اس کا علاج مولا نے مجھے بنایا ہے۔ توجہ فرمائیں، وقت جو ہے نا گھڑی بڑی تیز ہو رہی ہے، اور اس کے بعد میرے معزز بھائی اور پھر ایک اور معزز بھائی بھی آ جائیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نتیجے پہ لے چلوں۔ توجہ ہے نا، جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں۔ بابا کیا کہہ رہا ہوں، وہ بھی علی پہ بحث کرتا ہے۔ آؤ علی کی ولایت ناج البلاغہ سے سناتا ہوں۔ توجہ ہے، شعر سے نہیں، قصیدے سے نہیں ہے، میرا جملہ نہیں، علی کا جملہ۔ مولا فرماتے ہیں ناج البلاغہ کا خطبہ نمبر 3، ان محلی من الخلافت محل القطب من الرہا، میرے علی کا اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے۔ شاہ صاحب حیدری علی ولی اللہ، یہ آپ نے علی ولی اللہ کہا ہے نا، کتب موجود ہے، یہ پوسٹ مین آف آل محمد آذر ہے، اگر چاہیے تو پیغمبر فرماتا ہے کہ من قال یا علی مرتن واحدہ، توجہ ہے نا، من قال یا علی مرتن واحدہ، جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی فثوابہ کا ثواب ہے، تو پیغمبر فرماتا ہے تجھے پتہ ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ من قال یا علی مرتن واحدہ فثوابہ کا ثواب 16,000 قراءۃ للقرآن ان الذی اختمہ، میں نبی محمد بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک 16,000 مرتبہ قرآن پڑھوں۔ میرے محمد کا پڑھا ہوا قرآن ترازو کو ایک پلڑ میں رکھ لو، اور میرے بھائی علی کا موالی جب دل سے ایک مرتبہ کہے گا نا یا علی، میرے محمد کا پڑھا ہوا 16,000 مرتبہ قرآن فرشتے اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ توجہ فرمائیں، علی 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 علی، بھائی ابھی کہو علی 16,000 مرتبہ۔ توجہ ہے، ان محلی من الخلافت، میرے علی کا اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں، بولو بابا، کیل کا کلی دا مقام ہے۔ پتھر 2 چکی کے 2 پتھر ہوتے ہیں نا، ایک تو منجمد ہے، دوسرا حرکت کا، اس کا انحصار کس پہ ہے؟ بولو نا، کلی پہ ہے نا، کتب پہ ہے نا، یہ کتب ہے نا، کتب ہے۔ اگر کلی ہٹا دے، بولو، نہیں سمجھ میں آ رہی، اگر کلی ہٹا دے چکی چلے گی، دانے پسیں گے، تو مولا علی نے ایسے کہہ دیا۔ میرے علی کا خلافت راشدہ میں نہیں، خلافت بنی امیہ میں نہیں، بنی عباسیہ میں نہیں، عثمانیہ میں نہیں، اللہ کی خلافت میں، اللہ میں نہیں، اللہ کی خلافت میں۔ ایک کٹ واٹ کے میرے ذمہ نہ لگا دینا، اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے۔ اگر کیل کو علیحدہ کر دیں، چکی کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے، دانے پتھرے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی تو مولا علی فرما رہے ہیں، اگر میں خلافت الہیہ سے علیحدہ ہو جاؤں تو اللہ کی خلافت منجمد ہو جائے۔ حیدری، اب توجہ فرمائیں، امام نے فرمایا، دیکھیں حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مثلا نبی نے فرمایا یا علی
मसली का शम्स व मसलों का कल कमर। या अली मेरी मिसाल सूरज की है। बाबा समझ आ रही है? बाबा समझ आ रही है? या अली मेरी मिसाल सूरज की है, तेरी मिसाल चांद की है। नबी ने क्यों फरमाया कि मैं सूरज की माने दूं, तू चांद की? अब ये वक़्त का सूरज का है या चांद का? जरा दाएं बाएं देखो, कोई सांप बैठा है, कोई हशरात वाला है, कोई बिच्छू, कोई चोर बैठा हो, कोई डाकू, ये किधर गए? बोला ना किधर गए? ये सूरज का ज़माना है ना, छुप गए हैं ना। यही तो नबी फरमा रहे थे, या अली जो मेरे ज़माने में छुप गए हैं तेरे ज़माने में बाहर आ जाएंगे। अली वलीउल्लाह। बड़ी तेज हो तवज्जो है? तेरे वालिदैन की जिंदगी हो, तवज्जो फरमाना। चल एक और हकीम का फेल, एक और हकीम कहता है, या अली अंत मसलुल काबा। या अली तू काबे की मानद है, हैं? बोलो, हमने नजफ अशरफ तरफ मुंह करके नमाज तो नहीं पढ़ ली, तो नबी ने काबा क्यों बनाया? है नबी के हाथ इल्म में था। कुछ लोग कहेंगे कि अली ने फला के पीछे नमाज पढ़ी थी, मैं अली को काबा बना देता हूँ, जो अली के आगे खड़े होगा नमाज तो उसकी जाएगी, अली का क्या जाएगा? मशरे बड़े पड़े। ये कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं ना, जिन्हें बगैर अली की नमाज पढ़ी, हदीस पढ़ देता हूँ। हदीस पढ़ देता हूँ। मुकदमा तफसीर बुरहान, ये बंदा पोस्टमैन ऑफ द आले मोहम्मद आजर है। मैं वो मुल्ला नहीं हूँ थूक फेंकने के बाद उसे चाटूंगा। वो और मुल्ला हैं जो माजरत कर रहे हैं कि नहीं, इन आंखों से पढ़ी सदी से हैं। नबी फरमाते हैं, मन जहदा विलायत अली, जो अली की फ़ज़ाइल जानने के बाद, अली की विलायत जानने के बाद अली की विलायत का इनकार करेगा। यहूद वहाँ इस्तेमाल होता है कि इंसान फजीलत जानता है फिर इनकार कर देता है? इसमें मन जहदा विलायत अलीन फ़कत जहदा नबूवती व मन जहदा नबूवती फ़कत जहद अल्लाह रबूबियतहू। पैगम्बर फरमाते हैं कि जो अली की विलायत जानने के बाद उसका इनकार करेगा, उसने मेरी नबूवत का इनकार किया। जिसने मेरी नबूवत का इनकार किया उसने अल्लाह की रबूबियत का इनकार किया। मा मिन अब्दिन लक़ियल्लाह व हुवा जहदु विलायत अलीन इल्ला लक़ियल्लाह बिइबादत वसन व सनमिन। पैगम्बर फरमाते हैं, अली की विलायत के बगैर जितने भी तू अमल कर रहा है ये सब तेरे अमल बुत परस्ती है। हाय हाय हाय, मौला तन ज़बान दे, हैदरी हैदरी याली आए। दुआ मांगे, अल्लाह ये उन लोगों से मुखातब हूँ जो फ़ज़ाइल जानने के बाद इनकार करे। बाकी से मेरा कोई तल्लक नहीं, बाकी से वो दूसरा आदमी महसूस न करे। मेरा बरेलियों से कोई तल्लक नहीं, किसी से तल्लक नहीं। जो जानने के बाद, अली की विलायत जानने के बाद जो इनकार करेगा, वो नमाज पढ़ेगा, नमाज बुत परस्ती, वो रोज़ा रखेगा, रोज़ा बुत परस्ती, वो हज करेगा, हज बुत परस्ती।
ہے اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ ایتم الناس کلہم علی ولایت علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اگر اللہ کی یہ حدیث جو ہے عمالی شیخ جو ہے نا وہ شیخ عمالی جو ہے شیخ مفید میں بھی ہے اور شیخ صدوق کی کتاب میں یہ حدیث اور کتابوں میں بھی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی تمام مخلوق علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. دعا دے دعا واسطے ہاں بھائی ایک دعا مانگ لے تو وہ جو آدمی ہاں یہ تو ہو گیا. ہاں جی تو جس آدمی نے یہ دعا منگائی ہے کہ برائے سال ثواب مرحومین پردیسیوں کے لیے دعا خصوصی دعا بانی مجلس ارشد علی اور اس کی اولاد کے لیے. سبحان اللہ. مومنین ابھی بارگاہ میں قبلہ شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں جو بیان کر رہے ہیں. اگر کسی بندے کے ذہن میں کوئی ابہام ہے کوئی سوال ہے کسی کو شک ہے تو وہ ابھی ان سے کریں گے اور یہ نہ ہو کہ ذکر پاک جب اختتام پذیر ہو جائے تو اپنے گلیوں بازاروں میں لوگ بھونکنا شروع کر دیں چونکہ جو سامنے بات کرے وہ حق ہے. نعرہ حیدری. مولا دے دیکھیے میری بات سنیں میری بات سنیں جو کچھ میں منہ سے کہہ رہا ہوں بابا بیٹھ جا بابا بھی بیٹھ جا بس 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 بابا 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 خدا کے لیے بابا بابا حسین کے لیے بابا ٹھنڈا ہو جا حسین کے لیے ٹھنڈا ہو جا حسین کے لیے بابا سے بابا کو ٹھنڈا کرے. بابا میری طرف دیکھ بابا بابا میری طرف دیکھے میری دیکھے میں سنتے گا میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں میری سنیں. سید اشفاق شاہ صاحب میں ضامن دیتا ہوں میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس کی جو بھی فوٹو سٹیٹ چاہیے اگر میں اس کی نہ دے سکوں ابا کبا امامہ اتار کر پھر شیعت چھوڑ کے جا کر نعتیں پڑھوں گا. جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اگر اس میں کوئی بھی ایک حدیث آپ کو کسی کو چاہیے یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0306 8300 172. اب یہ ریکارڈ ہو گیا ہے مجھے واٹس ایپ پر رنگ کرنا کہ فلاں کتاب کی مجھے فوٹو سٹیٹ بھیجیں. اگر میں نے نہ بھیجی تو شیعت سے نکل جاؤں گا. لاؤ ایک اور پھر کہ میرا بھی اعلان سن لو ایک میرا بھی اعلان سن لو. یہ میرے ہاتھ میں نعت کے قرآن کا کلام ہے ناجم غلا کا. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے شرق غرب شمال جنوب لائیو پہ بھی ہوگی. کوئی شخص ضعیف سے ضعیف روایت لے آئے میں نے مناظرہ نہیں کرنا بابا آپ بات بولے نہیں بابا آگے نہیں چلنا مجھے بولنے دینا میں بھی کسی مرض کی دوا ہوں. کوئی شخص ضعیف سے ضعیف روایت لے کر آئے ضعیف سے ضعیف خبر واحد معصوم کے کلام سے غیر معصوم نہیں معصوم کے کلام سے 12 اماموں کے کلام سے 14 معصوموں کے کلام سے ضعیف سے ضعیف کوئی روایت لے کر آئے. کسی معصوم نے اگر کہا ہے کہ علی کی ولایت مستحب ہے میں شیعی نہیں ہوں. اور یہ جو بانی مجلس ہے ارشد علی کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. بھئی اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں.
یہ امامہ، یہ ابا. جو آدمی روایت میرے سامنے لے آئے گا کہ فلاں معصوم نے کہا کہ علی کی ولایت مستحب ہے، یہ ابا کبا امامہ اس کے حوالے کروں گا. مجھے علی کی عظمت کی قسم، پھر میں شیعوں میں نہیں رہوں گا. جس علی کے لیے ہم نے دنیا سے دشمنی بنائی ہوئی ہے، اگر وہ مستحب ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے. لو عمالی شیخ صدوق سے حدیث پڑھ رہا ہوں. عمالی شیخ صدوق، اگر حوالہ چاہیے مجھے کہنا، میں واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا. عمالی شیخ صدوق، نبی فرماتے والذی باسنی نبیا بالحق، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا. واصطفانی علی جمیع البریہ، اور اللہ اور کہا ہے مجھے پوری کائنات میں مصطفیٰ بنایا. نبی فرماتے ما نصب علی علما حتی نوح اللہ باسمہ فی السماوات، کہ میں نے اس وقت تک من کنت مولا فاز علی مولا کا اعلان نہیں کیا جب تک اللہ نے پورے آسمان پہ علی کی فضیلت کو بلند نہیں کیا. اور آگے فرماتے ہیں وَأَوْجَبَ وِلَایَتُهُ عَلَى الْمَلَائِکَةِ، اللہ نے علی کی ولایت ملائکہ پہ اوجب کی ہے. توجہ فرمائیں. یہ تو ایک پہلے ظاہری ولایت سن لیں، باطن کی بات میں ہے نا، پہلے ظاہری. صحیفۃ الابرار میں یہ حدیث موجود ہے. یہ پوسٹ مین آل محمد سے اگر چاہیے تو آپ کو واٹس ایپ بھیج دے گا. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، اے علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے. اللہ نے، پیچھے والے سن رہے ہیں، پیچھے والے، اللہ نے تیری شادی میری بیٹی. لوگ کہتے ہیں جی آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں، زمین پہ طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ جو جوڑا اللہ بنائے گا اس کی طلاق نہیں ہو سکتی. حضرت نوح نبی تھے نا، بیوی کافرہ تھی، یہ اللہ نے جوڑا بنایا. حضرت لوط نبی تھے نا، بیوی کافرہ تھی، یہ اللہ نے بنایا. آسمان پہ جوڑا صرف علی و بطول کا بنا اور کوئی نہیں بنا. توجہ فرمانا، توجہ فرمانا. یا ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، ظاہری ولایت پڑھ رہا ہوں، ظاہری. وجہل صداقہ علی الارض. شاہ صاحب میری طرف دیکھیں، یہ جتنی 7 براعظموں کی زمین ہے، زمین جس پہ لکھا جاتا ہے زمین، اللہ نے یا علی تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حق مار دیا ہے. کیا دیا ہے؟ ہماری بیٹی حق مار نہیں لیتی. شاہ صاحب کتنے آپ نے شادیاں کروائی ہیں، کی ہیں؟ حق مار شرط ہے نکاح کی. جب تیری بیٹی حق مار لیتی، یہ منقوہ کی ملکیت ہے، اس کی مالکہ ہے نا. آپ جو نبی کی بیٹی کا حق مار ہے، اس کی مالکہ کون ہے؟ بولو بولو، جو نہیں بولیں گے اسے قبر میں اس زبان کو کیڑے پڑیں گے. بولو بولو. نبی کی زمین جو ہے نا، یہ نبی کی بیٹی کا حقدار ہے نا. اس میں سے گندم پیدا ہو رہی ہے، کپاس پیدا ہو رہی ہے، اس میں سے چاول پیدا ہو رہا ہے، مکئی پیدا ہو رہی ہے، باجرہ، سونا، چاندی. اس کی مالکہ کون ہے؟ یا تو کہو حقمار نہیں ہے. جب تیری بیٹی مالکہ ہے تو نبی کی مالکہ نہیں ہوگی. اس کی کون مالکہ ہے؟ بولو سارے، بولو. نبی کی بیٹی، وہی مار ہے. توجہ ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. جس طرح ولایت اللہ نے دی، اس طرح زمین بھی دی نا. اب یہ زمین ہے، اس میں سے جو کچھ پیدا ہے. تو کس طرح کہتا ہے کہ علی رزق تقسیم نہیں کرتا؟ ٹائم میرا ویسے گھنٹہ ہونے والا ہے، لیکن نتیجے پہ نہیں جا سکا. توجہ فرمائیں.
توجہ فرمائیں، پہلے قرآن مجید سے ایک آیت سن لیں، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ واپس سورہ نازیات ارشاد اور فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو یہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا ہوا پہ کنٹرول، اسے ملک الہوا کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا بارش پہ کنٹرول، اسے ملک المطر کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا بادلوں پہ کنٹرول، اسے ملک السحاب کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا زلزلوں پہ کنٹرول، اسے ملک الزلزال کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا حیات پہ کنٹرول، اسے ملک الحیات کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا موت پہ کنٹرول، اسے ملک الموت کہتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں، یہ آیت المرام میں حدیث موجود ہے، ان الملائکۃ خدامنا، یعنی جبرائیل سے لے کر فطرت تک یہ سب فرشتے ہمارے خادم ہیں۔ یہ جو کام چل رہا ہے یہ کون چلا رہے ہیں؟ یہ فرشتے چلا رہے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ناج البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 152 152۔ میرے امام فرماتے ہیں انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ، یہ جتنا بھی کائنات میں فرشتے نظام چلا رہے ہیں، ہم 14 اس کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ توجہ فرمانا، توجہ۔ ملک الموت علی کا نوکر، ملک الحیات علی کا نوکر، یہ رزق تقسیم کرنے والا علی کا نوکر۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے، فصل اس وقت جو آتا ہے نا، مالک وہ تقسیم نہیں کرتا، وہاں نوکر چاکر چوکر ٹھوکر یہ کام کرتے ہیں اپنا اپنا کام۔ یہ جتنی بھی کائنات میں نظام چل رہا ہے سب علی کے نوکر ہیں، نوکر ہیں۔ تو نوکر کی ولایت کو مانتا ہے، مولا کی نہیں مانتا۔ ملک صاحب توجہ فرمائے، آگے جملہ سنیں۔ وہ جو ربائی پڑی گی اس لیے میں نے پوری یہ محنت کی ہے کہ علی کی ولایت کا بغیر عمل ہے۔ اس کے بعد حدیث پڑھتا ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، یا علی، یہ پوسٹ مین آف دی آل محمد کہہ رہا ہے، یہ تھوک پھینک کر چاٹنے والا نہیں ہے۔ یا علی من مشا علی الارض مبغضا لک، ہائے 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 ہائے، یا علی جو تیرے سے بغض رکھتے ہوئے وہ زمین جو اللہ نے تیری طرف سے تیری بیوی کو حق مار دیا ہے، اس زمین پہ چلے گا تیرے سے بغض رکھتے ہوئے، مشا حرامن، مشا حرامن، علی کے بغض میں اس زمین پہ چلنا حرام ہے۔ پیچھے والے پیچھے والے پیچھے والے، بولو بولو، میں علی کے بغض میں زمین پہ چلنا ہے، وہ زور سے بولیں گے۔ ابھی حدیث بڑھیا، من مشا علی الارض مبغضا لک، مشا حرامن، مشا حرامن، علی کے بغض میں جب تیرا زمین پہ چلنا حرام ہے، علی کے بغض میں تیری مسجد بنانا حرام ہے، علی کے بغض میں تیری مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے، علی کے بغض میں تیرا درس بنانا حرام ہے، علی کے بغض میں تیری عبادت حرام ہے۔ یہ ابھی آپ نے کہا نا علی ولی اللہ، زندگیاں 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 زندگیاں، والدین دیا زندگیاں، ایسے بچے ہوں۔ سلام اس ماں کو جس نے یہ بچے پیدا کیے ہیں۔ توجہ فرمانا، توجہ ہے؟ علی کے بغض میں تو نماز پڑھے گا بت پرستی، حج کرے گا بت پرستی، کر لو بت پرستی تو نے کر رہی ہے۔ لو پھر ایک حدیث بڑا سناتا ہوں، یہ امالی میں موجود ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، شیخ مفید کی۔ پیغمبر فرماتے ہیں اشاکو فی فضل علی ابن ابی طالب یوشر یوم القیامت من قبرہ فی عنقہ توق من نار وفی 300 شعبۃ وعلی کل شعبۃ منہا شیطان یدخل فی وجہہ ویقلبہا یقلب فی وجہہ ویدفو، کہ نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی علی کی
ولایت میں شک کرے گا، علی کی ولایت میں وہ ولایت میں شک کرے گا، جب قبر سے نکلے گا، قبر سے نکلے گا، اس کے گلے میں ایک آگ کا توق ہوگا، اس کے 300 نوکے ہوں گے، اور ہر نوک پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا. جب قبر سے نکلے گا اسے کہے گا تو نے علی کی ولایت میں شک کیا تھا، اس کی منہ پہ تھوک کر کہے گا یہ تیری سزا. بسم اللہ بسم اللہ. حسنین کا بابا کعبے کا گوہر مطبع کا جوہر نورے پکارے نبور پکارے انجیل پکارے قرآن پکارے پیغمبر نے پکارا موسیٰ نے پکارا سلیمان نے پکارا مریم نے پکارا عیسیٰ نے پکارا استاد نے پکارا علامہ سید ساجد تکوی نے پکارا نے پکارا رب اس کے پکارو ذرا پیار سے بولو، ذرا پیار سے بولو، ذرا زور سے بولو، للکار کے بولو. مولا خیر لو ایک پھر میرے ذہن میں میں نے ابھی 7 سلام پڑھے تھے اپنے 12ویں کے. میں کہا مولا ایسی میرے منہ سے بات سنانے نکلی جس میں آپ کی تائید ہو. انہوں نے یہ ایک حدیث سامنے کر دیا، میرا جی ہے میرے ذہن میں نہیں تھا. ابھی یہ سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف، اور اس کی جو ہے نا یہ سورہ اعراف میں سے یہ جو آیت پر الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نور کی آیت 41 ہے. سورہ نور کی آیت اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ کیا انہوں نے تو نے نہیں دیکھا یسبح لہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. توجہ ہے نا، وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ، اور پرندے جو پر پھڑاتے ہیں نا یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. یہ تمام پرندے، تمام حیوان نماز بھی اپنی جانتے ہیں اور تسبیح بھی جانتے ہیں. تو اب یہ میرے پاس ایک حدیث میں آپ کے سامنے کہ اللہ نے فرشتوں کو مختلف صورتوں میں بنایا ہے. کوئی فرشتہ جو گھوڑے کی شکل میں ہے، کوئی فرشتہ جو ہے وہ کسی شکل میں ہے، کوئی فرشتہ، ایک فرشتہ جو عرش اللہ کے پاس ہے وہ مرغ کی شکل میں ہے. کس کی شکل؟ وہ اس فرشتے کا آدھا حصہ ہے برف کا ہے، آدھا حصہ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں آگ کا ہے. آگ برف کو نہیں پگھلاتی، برف آگ کو نہیں پگھلاتی. توجہ ہے نا. اور اس کے بعد امام معصوف فَإِذَا كَانَ كُلُّ سَحْرٍ، جب سحری کا وقت ہوتا ہے نا کہ صبح جب روزہ رکھتے ہیں، کل سحر خافق بجناح ہے، وہ جو آسمان پہ جو ہے نا وہ جو مرغ ہے نا وہ اپنے پر جو ہے نا خافق بجناح ہے، اپنے جو ہے نا وہ پر جو ہے نا ان کو پھٹ پھڑاتا ہے. وصاح، اور وہ آواز دیتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح محمد خیر البشر علی خیر الوصیین. ماشاءاللہ زندگی توجہ فرمائے. وہ جو مرغ اذان دیتا ہے نا وہ مرغ بھی علی ولی کی اذان دیتا ہے. یہ زمین پہ جہاں جہاں سحری ہوتی ہے نا وہ پرندے بھی اذان دیتے ہیں، وہ بھی علی ولی کی اذان دیتی ہے. کہاں تو علی کو چھپائے گا. ہائے لو پھر ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، علل الشرائع میں شیخ صدوق کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. شیخ صدوق کی کتاب سے، اس میں یہ لکھا ہے، اس میں لکھا ہے اذا حلقۃ باب الجنت ہے
ہائے ہائے ہاں صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ ان حلقۃ باب الجنت ہے اذان و قامت میں اور کلمے میں پڑھتے ہیں لیکن نماز میں اڑتے ہیں. اس کے لیے وہ 5 جو میں نے مجلسیں کہی ہیں وہ 5ویں مجلسوں میں 2 گھنٹے بتاؤں گا کہ یہ ہے علی الولی اللہ. میرے پاس جادو نہیں ہے کہ میں جادو کر کے چلا جاؤں. نہ ایسے میں نہیں چھیڑوں گا. جب بات کروں گا پوری وکالت تاکہ کوئی آدمی انگلی نہ اٹھائے. ابھی میں جواب اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. میں نے جو کہا میں آپ سے جو ہے نا آپ رکھیں اشرا یہاں ہی رکھ لیں اشرا. یہ اشفاق شاہ صاحب جہاں مرضی چاہتے ہیں میں حاضر ہوں. صرف ولایت علی پہ اس کی ولایت علی کی 5 ایسا صرف اہمیت ولایت پہ پڑھوں گا کہ علی کی ولایت کی اہمیت کیا ہے. اور اس کے بعد یہ جواب دوں گا. توجہ ہے ایسے میں بات نہیں کرتا. ہاں تو بات ہو رہی ہے ان حلقہ یہ علم شرائع سے پڑھ رہا ہوں. جبرائیل جو کہہ رہا ہے جبرائیل ان حلقۃ باب الجنت اللہ صفا الذهب من یاقوتۃ حمراء. جنت کے دروازے پہ ایک سونے کی پلیٹ ہے. اللہ صفا الذهب سونے کی پلیٹ ہے. اور یہ وہ کنڈا ہے حلقہ ان حلقۃ باب الجنت من یاقوتۃ حمراء. یہ ایک یاقوتی کنڈا ہے. یہ پلیٹ ہے سونے کی اوپر یاقوتی کنڈا ہے. اذا دقت ہائے 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 اذا دقت الحلقہ تو کہ جب وہ کنڈا اس پہ گرتا ہے نا جب گرتا ہے زنت وہ آواز آتی ہے وقالا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. ہائے 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 جنت کی گھنٹی ہی یا علی ہے. بس حضور کیونکہ کافی ایک جلسہ ہے میں اس سے اچھے مہمان آپ کے حاضر ہیں. یہ تو ولایت ایسا سبجیکٹ ہے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے درختوں کے قلم ختم ہو جائے کا زمین کا کاغذ ختم ہو جائے. ہماری عقلیں علی کی ولایت نہیں کیونکہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. توجہ ہے نا. قرآن مجید میں آیا تھا صبغۃ اللہ. صبغہ کہتے ہیں کلر کو. یہ میری داڑھی کالی ہے نا بولو بولو پیچھے والے سفید ہے اس کے میں نے کالا خضاب لگا دیا. اسے عربی میں کہتے ہیں صبغہ کلر. صبغۃ اللہ اللہ کا کلر اللہ کا خضاب اللہ کا رنگ. اللہ نہیں اللہ اور ہے رنگ اور ہے. یہ میرے ذمہ نہ لگانا ہے اللہ اور ہے. میں اس کی شرح نہیں کروں گا. شرح کروں یہ موالی آدھے جو ہے ہوا میں اڑ جائے. نہیں شرح نہیں کروں گا صرف معنی کروں گا. صبغۃ اللہ اللہ کا خضاب. ومن احسن من اللہ صبغۃ اللہ کے خضاب سے کس کا بہتر خضاب ہے. اللہ کے رنگ سے کس کا بہتر رنگ ہے. اللہ کے کلر سے کس کا بہتر کلر ہے. توجہ ہے. امام معصوم سے پوچھا گیا ذرا تفسیریں تو پڑھو کہ اللہ کا خضاب کیا ہے اللہ کا کلر کیا ہے اللہ کا رنگ کیا ہے. تو امام معصوم فرماتے ہیں الصبغۃ ہی معرفت علی بالولایا ہی معرفت علی بالولایا. علی کی ولایت اللہ کا رنگ ہے. چھوڑ دوں پڑھوں ایک جملہ. چلے ایک اور جملہ کہتا ہوں کتاب میں. توجہ فرمائیں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بس صرف مصائب نہ نہیں پڑھتے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ. قرآن مجید کی آیت سن لیں. اب قرآن سے پڑھتا ہوں. وہ تو بیچ میں ہی رہ گئی کہ یہ جو ہے کیل جو ہے نا وہ باتوں وہاں سے کہیں چلے گئے ہیں کہ
میں علی اللہ کی خلافت میں جیسے چکی کے دو پتھروں میں جو کیل کا مقام ہے وہ میرے بولو سارے علی کا مقام ہے. اب آپ سے پوچھیں یہ دانے پیسے جاتے ہیں نا, دانے سائیڈ پہ ڈالتے ہیں یا وسط میں؟ سارے بولو, پیچھے والے بولو, یہ نہیں بول رہے جی ہاں وہ وسط میں. یہ دانے نیچے آ گئے. مولا آپ کی عظمت سعادت بھائیوں کی سعادت سلامت رکھے, جنہوں نے مجھے بلایا مولا انہیں جو ہے ہر قسم کی صحت و سلامتی دے. میرے میزبان جو ہیں مولا ان کے رزق میں اضافہ فرمائے, ان کے بچوں کی خیر فرمائے. لو پھر قرآن سے جملہ سن لو, یہ آخری جملہ ہے, اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ میں جو کہتا ہے ٹیپ کا بند, وہ ولایت ٹیپ کی سنا رہا, میری پٹاری میں اس کے آگے کچھ نہیں ہے جی. بابا خمسہ صرف ولایت علی, اہمیت ولایت. اور پورے خمسے میں اگر میں ایک لفظ اپنی طرف سے کہہ دوں بری اس کا زبان کاٹ دینا, یا کلام معصوم سے ہوگا یا کلام الہی سے ہوگا. سبحان اللہ جی. توجہ فرمائیں آپ میری طرف, توجہ فرمائیں. دیکھیے اگر کوئی فیکٹری تیار ہوتی ہے نا, فیکٹری بازار میں نہیں آتی, بولو آتی ہے؟ کوئی مل تیار ہوتی ہے, مل نہیں آتی, مل کا مال آتا ہے. فیکٹری کا اگر مال اچھا ہو جی تو فیکٹری اچھی, اگر مال گھٹیا ہو بولو یار, باقی نہیں بولے, ایک ہی آدمی بول رہا ہے. پیچھے والے یہ یا تو گونگے ہیں یا میں ڈو رہا ہوں, دونوں میں سے ایک ضرور ہے. مال آتا ہے نا, فیکٹری نہیں ہے. اب قرآن کی آیت سنو, یہ آپ سمجھ گئے. سورہ روم آیت نمبر 27, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں خلق کیا, پھر وہ تمہیں اپنی طرف لوٹائے گا. یہ اس کے لیے بہت آسان ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. مثل کے معنی ہوتے ہیں سیمپل, نمونہ. مثل کہتے ہیں عربی میں, سیمپل کہتے ہیں انگریزی میں, اردو میں کہتے ہیں نمونہ, پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ نمونہ. توجہ ہے نا. وَلَهُ الْيَهُ کا مرجع اللہ کی طرف جا رہا ہے, اس اللہ کے کارخانے میں. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, کارخانے قدرت کا مال آسمانوں میں بھی موجود ہے, زمینوں میں بھی موجود ہے. کارخانے قدرت کا مال, بات مال کی ہو رہی ہے, مثل کی ہو رہی ہے, سیمپل کی ہو رہی ہے. کارخانے قدرت کا نمونہ آسمانوں میں بھی موجود ہے, زمینوں میں. عام نمونہ نہیں, المثل الاعلیٰ, جس سے علی بھی بنا ہے. باتیں سمجھ میں آ رہی کہ اس کا بہت جو ہے اعلیٰ نمونہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں ہے. تفسیر نور ثقلین جلد 5 صفحہ 394, یہ اس وقت میرے پاس موجود ہے. مجلس کے بعد آ جاؤ اور میں ابھی دکھا دیتا ہوں اس میں سے, اور اس کے علاوہ کتابوں کا حوالہ سن لو. تفسیر صافی جلد 4 صفحہ 130, الخصال صفحہ 432, العمالی للصدوق مجلس نمبر 10 حدیث نمبر 6, عیون الرضا جلد 2 صفحہ 6, باب 3 حدیث 13. علی رضا علیہ السلام امام رضا فرماتے ہیں. امام سے پوچھا گیا کہ کارخانہ قدرت کا وہ نمونہ کیا ہے, وہ سیمپل کیا ہے؟ کہ وہ سیمپل کیا ہے, وہ مثل کیا ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں کالا کالا جدی علی, میرے نانے نے میرے داد علی سے کہا یا علی, یعنی انت حجت اللہ ہے, اے علی تو اللہ کی حجت ہے. وانت باب اللہ الذی یؤتی منہ, تو اللہ کا وہ دروازہ جس سے گزرا جائے گا. وانت طریق الی اللہ ہے, تو اللہ کی طرف لے جانے والا رستہ ہے. وانت نبی العظیم, تو ہی نبی العظیم ہے. وانت صراط المستقیم, تو ہی صراط المستقیم ہے. وانت الوصل الی العفو والرضا ہو,
تو اللہ کا معافی نامے کا بھی سرٹیفکیٹ ہے، اس کی ناراضگی کا بھی سرٹیفکیٹ ہے۔ وَأَنْتَ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کارخانہ قدرت کا یا علی تو نمونہ ہے، تو نمونہ ہے۔ اگر علی کے فضائل پہ شک کرو گے کارخانہ قدرت میں شک ہو جائے گا۔ علی پہ شک کرتے کرتے کہ توحید بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ حیدری علی کارخانہ قدرت کا نمونہ ہے، شک نہ کرنا پھر قدرت میں شک آ جائے گا۔ شاہ صاحب علی میں شک، اللہ کے کارخانے میں شک، جتنا اللہ کا کارخانہ بلند ہوگا، ہائے 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 ہائے، ایک ولایت کا جملہ پڑھوں، بولو۔ 39 دن جنگ ہوتی رہی، یہ ہٹ کر میں پڑھ رہا ہوں، جاتے تو ہاتھوں میں جھنڈا، لوٹتے تو ڈنڈا، تو سمجھ آ گئی ہے۔ 40ویں دن جب مولا بڑھے نا، ہائے ہائے ہائے، مولا کے ہاتھ میں علم تھا، انتر کلے کی چوٹی پہ تھا، مرحب کلے کے اندر 7 نجومی، پل پل کی خبر۔ 39 دن مرحب بھی حشاش بشاش، نجومی بھی حشاش بشاش، اور سارے خیبری بھی حشاش بشاش۔ جب 40ویں دن مولا بڑھے نا، مولا کے ہاتھ میں علم تھا نا، انتر نے اوپر سے دیکھا، یہ مدینے اور مکہ کے لوگوں کو جانتا تھا، اس نے دیکھا آج آنے والے کا انداز نرالا ہے، اس کا کوئی واپس جانے کا پروگرام نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو، علی کی ولایت پہ شک کرنے والے، اگر شک کرو گے 300 شیطان تیرے منہ پہ توں گے۔ میں وہاں چکوال میں پڑھ رہا تھا، پروفیسر ایک سید میرے سامنے بیٹھا تھا، کھڑا کر کہتا تقوی صاحب یہ عام تھوک نہیں ہوگی، جو شیطانوں کے منہ سے نکاؤں جو کہتا نسوار والی ہوگی۔ اگر تھکوانا چاہے تو پریکٹس کر لے۔ توجہ فرمانا، توجہ فرمانا۔ جب علی بڑھے نا، قلعے کے سامنے آئے، علم ہاتھ میں تھا جی، علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے حوالے کیا، پتھر میں لکڑی گھس گئی۔ پیچھے والوں جن کو میں کچھ نہیں جانتا، پتھر میں لکڑی پتھر میں گھس جاتی ہے۔ یہ مجلس کے بعد تجربہ کر لینا، بابا آگے نہ جاؤ، بابا آگے نہ جاؤ، جہاں تک میرے ساتھ رہو، آگے نہ جاؤ، لقمہ میں نہ لیتا ہوں نہ دیتا ہوں، توجہ فرمانا، کیونکہ میں عبادت میں جو ہے نا وہ باطنی نماز پڑھ رہا ہے، وہ مسجد میں ظاہری ہے، یہ باطنی ہے، وہ بھی نماز ہے، یہ بھی نماز ہے، توجہ ہے نا۔ مولا نے جب پتھر میں لکڑی میں پتھر گھسا نا، لکڑی گھسی، توجہ ہے، تو وہ جو انتر تھا اس نے کہا ہے لکڑی پتھر میں، پریشان ہو گیا، مرحب اسے دیکھتا تھا، جب دیکھا بھائی کے چہرے پہ حزن و ملال، مرحب اندر پریشان ہو گیا، جب برہم پر وہ بہت پریشان ہو گیا، تو جو فرمایا نہیں پتہ کیا کہ میں ڈورا بھی ہوں، سمجھ آ رہے کیا، آپ کی باتیں آپ تک رہتی ہے، میں نہیں سنتا، توجہ فرمانا۔ مرحب بھی، بابا میری طرف دیکھنا، ولایت سنا رہا ہوں، جیسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا نہیں، وہ علی پہ باتیں کرتا ہے، ولایت سنا رہا ہوں، ہائے ہائے ہائے، جب وہ دیکھا نا انتر پریشان، مرحب پریشان، مرحب نے کہا نجومی وہ دیکھو بھائی پریشان ہو گیا، اس نے کہا اچھا میں ستارہ علم سے دیکھتا ہوں، ستاروں کا علم جانتا تھا، نجومی تھا، نجم کا علم، اس نے دیکھا، ذرا ہوش سے سننا، پٹری سے ڈی ریل نہیں ہونا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بابا تو ہو جائے گا، مجھے شک پڑ گیا ہے، جب دیکھا نا نجومی نے اس طرح حساب لگایا،
نجومی مرہب کو کہتا ہے، نجومی کہتا ہے یہ کو آنے والے کا کمال نہیں ہے، تو جو ہے نا دیکھا میں نے کہا بابا ضرور ڈیریل ہو جائے گا، اس نے کہا کہ آنے والے کا کمال، اب انتر تو دیکھ رہا تھا کہ لکڑی پتھر میں گزری، اس کہا نجومی اگر آنے والے کا کمال نہیں تو تیری ماں کا کمال ہے، پتھر میں لکڑی کا کمال ہی کوئی نہیں۔ یہ اہل مقام و قبلہ نسیم صاحب پڑھتے تھے، میں ان کو ثواب پہنچا رہا ہوں۔ قبلہ نسیم صاحب بہت بڑا حافظ ایک ولی اللہ تھا ہماری صفوں میں، کہ جو ہے نا وہ غائب ہو گیا، اور یہ ان کے جملہ ہے بالکل، اس سے پہلے صاحب میں پڑھ رہا ہوں، یہ جملہ ان کا ہے، ان کو ثواب ہو جائے۔ توجہ، خطابت کا جملہ میں نے خطیب سے لیا، توجہ ہے نا۔ اب مولا کہاں پہ تھے؟ باہر تھے نا، بولو مولا نجومی اندر، مولا نے باہر سے آواز دی نجومی، اس نے کہا کہ آنے والے کا کمال کیوں؟ ایک ستارہ نجومی کہہ رہا ہے کہ وہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب وہ طلوع ہوتا ہے اس کی خاصیت ہے کہ جو بھی پتھر ہیں نا وہ اسی وقت ایٹ ون موم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جوان کلے کے باہر کھڑا ہے اس نے علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے حوالے کیا، ادھر سے ستارہ طلوع ہو رہا تھا، یہ تو ستارے کا کمال ہے، آنے کا کیا کمال ہے؟ یہ کہا کس نے؟ بولو مولا کہاں تھے؟ بابا باہر۔ مولا کہتا ہے نجومی اپنی بات پہ قائم رہنا، 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے نا، اب 70,000 سال گزریں گے پھر ستارہ طلوع ہوگا نا، تو جب وہ طلوع ہوگا تو پتھر موم ہوں گے نا، یہی تیرا علم ہے نا۔ مولا آگے بڑھے، علم کو ہاتھ رکھا، پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے حوالے کیا، پھر علم گڑ گیا، پھر آگے بڑھے، علم کو ہاتھ رکھا، پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کا، پھر علم گڑ گیا، پھر آگے بڑھے، علم کو ہاتھ رکھا، یہی پڑھتا رہوں جب کئی مرتبہ علم پتھر میں کیا گڑا، نجومی جبی کے بعد زمین پہ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ نسیم عباس کو ثواب دے، یہ ان کا جملہ ہے، توجہ ہے۔ جب زمین پہ گرا مرہم نے کندہ لایا، بھائی کیا ہوا؟ کیا تھا؟ کیا بتاؤں وہ ستارہ جو میرے علم کے مطابق 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، اب 70,000 سال گزرے تو طلوع ہوتا، یہ ستارہ یہ جو جوان کلے کے باہر کھڑا ہے اس کی حرکت کے تابع ہے، 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 یہ آگے بڑھتا ہے تو طلوع ہو جاتا ہے، یہ پیچھے ہٹتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے۔ علی 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 علی۔ پس حضور ایک حدیث چھٹے امام فرماتے ہیں، مولا کی ولایت پڑھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس سال یہ بھائی میرے ساتھ گواہ ہے جس نے صاحب میرے محرم پڑھا ہے، پہلی مجلس میں بھی میرے پیچھے بیٹھا تھے، 7 شیعہ کتب سے میرے سردار، شیعہ کتب سے 7 شیعہ کتب سے ثابت کی جائے، اخباریوں کو اور اصولیوں کو احدث الاستفتاء العقائدیہ سماعت سید آیت العظمیٰ سید سستانی کی کتاب سے ثابت کیا ہے کہ 14 معصوم ہماری مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب وہ میں سارا پڑھوں، میں نے ممبر پہ کھڑا، وہاں نیٹ پہ کھڑا ہے، یہ بھائی گواہ ہے۔ 7 شیعہ کتب سے جو اخباری ہیں نا، آپ کو بھی وہ کہ جو اصولی ان کا یہ بھی دیکھ لو، ہماری مجلسوں میں 14 معصوم موجود ہیں۔ میری بہنوں کو بیٹیوں کے پاس ثانیہ زہرا آئی بیٹھی ہے، خاتون جنت آئی بیٹھی ہے، چوتھا امام دروازے پہ بیٹھا ہے۔ جب مجلس ختم ہوگی نا، یہ جتنے غیر سید آئے ہوئے ہیں، میرا چوتھا امام نام لے لے کر کہے گا میں تیرا ممنون ہوں۔
میں تیرا مشکور ہوں، تو میری بہن کی پھوڑی پہ آیا تھا، ہائے 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 ہائے، یہ تو نے ابھی تیرے آنسو نکلے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کو نہیں مخاطب، یہ آنسو کی قیمت بتاؤں؟ چھٹے ماں فرماتے ہیں ان جدتی فاطمہ اللہ تی تجیو فی کل مجلس، میری دادی ہر اس مجلس میں آتی ہے، یذکر فیہا مصاب الحسین، جس مجلس میں حسین کے دکھ پڑے جاتے ہیں، وَمَعَهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَدِیجَةُ الْکُبْرَى وَعَاسِیَہ بِنْتُ مَزَاحِم۔ شہزادی اکیلی نہیں ہوتی، شہزادی کے ساتھ ماں بھی ہوتی ہے، جناب عیسیٰ کی بھی ماں ہوتی ہے، آسیہ ہوتی ہے۔ آگے جو جملہ سنیں گے یہ قیمت بتا رہا ہوں تیرے آنسوؤں کی۔ آگے جملہ بیدہا خرقتاً، بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے۔ مجھے رب محمد کی قسم ان آنکھوں سے پڑا ہے، اگر میں جھوٹ بولوں اسی وقت اندھا ہو جاؤں، ان آنکھوں سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، ہائے ہائے یسمہ دمو والباقی۔ آپ جتنے بھی آنسو آپ کے آنکھوں سے نکل رہے ہیں نا، نبی کی بیٹی حسین کی ماں اپنے رومال میں لے رہی ہے۔ بس آپ کی توجہ ہو گئی، نبی کی بیٹی کی رومال میں۔ یہ تیرے چیخے مارنے والوں کو چھٹا امام فاتح میرا سلام ہو۔ اور تجھے کیا چاہیے، اس سے زیادہ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ بات شریف ایک دکھ پڑھتا ہوں، کربلا سے چلے شاہ صاحب 11 محرم، کربلا سے چلے 11 محرم سہ پیر کو شام پہنچے، 64 دن کے بعد، 64 راتیں 64 دن۔ ابھی مجھے پسینہ آیا ہوا ہے، یقیناً یہ میں کپڑے گھر جا کر بدلوں گا۔ شاہ صاحب بدلیں گے نا؟ ہیں جی، مجھے علی کی عظمت کی قسم، شاہ صاحب مجھے زہرا کی عزت کی قسم، جو خون علی کی شہزادیوں کو کپڑ کو ساتھ کربلا میں بھائیوں کا خون تھا، جب یہاں پہ پہنچی وہی کپڑے جن کے ساتھ اکبر کا خون، جن کے ساتھ بھائیوں کا خون، جن کے ساتھ بھانجوں کا خون، جن کپڑوں کے ساتھ بھتیجوں کا خون، اصغر کے گلے کا خون، ہائے ہائے، اکبر کے سینے کا خون، حسین کی گردن کا خون، عباس کے بعد انہی کا وہی کپڑے خون الوداع۔ 64 دنوں کے بعد جب اترے نا باب الشرق یہاں شام میں، میرے چوتھا امام دروازے پہ بیٹھا، اس کی روایت پڑھتا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں ہمیں اتار کر فَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ، ہمارا رسی سے استقبال ہوا۔ ہائے 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 ہائے۔ آگے جملہ سنو، کبھی بکریوں کا پھندا دیکھا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا، سہرا والے دیکھتے ہیں۔ سہرا میں رات کو بکریاں کٹھی ہوں یا بھیڑیں، ان کا ایک پھندا بناتے ہیں، کسی کے گلے میں رسی، کسی کے کندھے پہ رسی، کسی کے اگلے پاؤں میں رسی، کسی کے کیوں رات کو بھاگ نہ جائے، اسی کو پھندا کہتے ہیں۔ میرا چوتھا امام فرماتا ہے فَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ، اور ہمارا رسی سے استقبال ہوا، فَرْبَقُونَ مِثْلَ الْأَغْنَامِ، جس طرح بکریوں کا پھندا بنایا جاتا ہے ہمارا پھندا بنا دیا گیا، کسی کے گلے میں رسی، کسی کے کندھے پہ رسی، کسی کی کلائیوں پہ رسی، 72 گھنٹے کا سفر۔ ہائے 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 ہائے، شاہ صاحب 72 گھنٹے کا سفر، لیکن اس طرح نہیں، اس عالم میں، کیونکہ رسی جو سیدہ سکینہ کے گلے میں تھی وہی سیدہ زینب کے گلے میں تھی۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے، بی بی عالم رکوع میں ہیں، بچی عالم قیام میں ہیں۔ شاہ صاحب آپ کو مولا پھر زیارت پہ لے جائے، آپ سب کو لے جائے۔ آپ بازار شام سے گزر رہے ہوں، آپ کے ساتھ بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، بیوی ہو، اگر کوئی مستور گر جائے آپ پہ کیا گزر گی بازار شام میں؟ بولو نا، سب دوڑ پڑو گے نا کہ بی بی کی ظاہرہ تھی گر گئی ہے مستور، وارث آ جائیں گے نا۔ مجھے علی کی عظمت کی قسم، یہ جو قافلہ جا رہا تھا
ان کے دونوں طرف نیزہ بردار کھڑے تھے، ان کے وارث نو کے نیزہ پہ تھے، حسین نو کے نیزہ پہ تھا، عباس نو کے نیزہ پہ تھا، اکبر نو کے نیزہ پہ تھا۔ یہ قافلہ جب چل رہا تھا نا، غیر ارادی اگر کوئی ایک بی بی گرتی، ایک نہیں گرتی، سارا قافلہ گر جاتا تھا۔ اب اٹھانے والے تو نو کے نیزہ پہ تھے، اب کیسے اٹھایا جاتا تھا؟ میری جرت نہیں ہے میں بتاؤں، جب نانے کی قبر کو گلے لگایا نا مدینے، کہا نانا شام کا حال سناؤں، میرا لباس دیکھ لے، مسلمانوں نے نیزوں کی انیوں سے